حضرات انبیاء علیہم اسلامی عقیدے میں صرف معصیت سے محفوظ ہوتے ہیں۔ بشری خصوصیات اور بشر کے جو طبعی کیفیات ہوتے ہیں ان سے وہ ماورا نہیں، بلکہ ان میں وہ عام انسانوں کے شریک اور انہی کے مثل و مماثل ہوتے ہیں۔ منکروں اور مشرکوں کے قبول حق کی راہ میں سب سے بڑھ کر انبیاء علیہم السلام کی یہی بشری صفت مانے رہی ہے۔ فرعونیوں نے طنز کے لہجے میں حضرت موسیٰ و حضرت ہارون علیہ السلام سے متعلق کہا، کیا ہم ایمان ان دونوں پر لے آئیں جو ہمارے ہی جیسے بشر ہیں اور ان کی قوم ہماری رعایا ہے۔ سورہ مومنون رکوع 3۔ اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھی یہی اعتراض پیش ہوا۔ مشرکین مکہ بولے کہ یہ کیسے رسول ہیں جو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازار میں چلتے پھرتے بھی ہیں، ان پر کوئی فرشتہ کیوں نہ نازل ہوا۔ سورہ فرقان رکوع نمبر 1۔ جواب میں ان چیزوں کو بطور حقائق تسلیم کیا گیا اور ارشاد ہوا کہ ہاں، کھانے پینے کے اعتبار سے ان میں اور تم سب میں کوئی فرق ہی نہیں۔ سورہ مومنون کے تیسرے رکوع کا ترجمہ ہے، یہ رسول بس ایک بشر ہی تو ہیں تم جیسے، جس کھانے سے تم کھاتے ہو یہ بھی کھاتے ہیں، اور جس پانی سے تم پیتے ہو یہ بھی پیتے ہیں۔ عام قاعدہ ارشاد فرما دیا گیا کہ ان کے جسم ایسے بنائے ہی نہیں گئے کہ انہیں کھانے کی ضرورت نہ ہو، اور نہ یہ غیر فانی ہیں۔ سورۃ الانبیاء کے پہلے رکوع کی آیت کا ترجمہ ہے، نہ ہم نے ان کے جسم ایسے بنائے کہ کھاتے پیتے نہ ہوں، اور نہ یہ ہمیشہ زندہ رہنے والے ہیں۔ اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشفی و تسکین کے لیے خصوصی طور پر ارشاد ہوا، اور ہم نے آپ سے قبل کوئی ایسے پیغمبر بھیجے ہی نہیں جو کھاتے پیتے نہ ہوں اور بازاروں میں چلتے پھرتے نہ ہوں۔ سورۃ الفرقان رکوع نمبر 2۔ پیغمبر کھاتے پیتے رہتے ہی ہیں، البتہ اپنی اس کھلائی پلائی کو براہ راست وہ منسوب حق تعالی ہی کی جانب کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ اللہ ہی تو ہے جو مجھ کو کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ الشعراء رکوع 5۔ پیغمبروں کو بھوک لگتی ہے، اپنی اس حاجت مندی کا اظہار اپنے پروردگار سے کرتے ہیں، اور محنت کا کام کر کے سائے میں جا بیٹھنے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ قرآن مجید کا کوئی ایک لفظ بھی خشوع و بلا ضرورت نہیں، کوئی خفیف جزیہ بھی بلا غرض و مقصد نہیں لایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ارشاد ہوا ہے، آپ نے دونوں لڑکیوں کے لیے کنویں سے پانی بھر کر پانی پلایا، پھر سائے کی جگہ جا بیٹھے، پھر عرض کی کہ اے پروردگار، جو نعمت بھی تو مجھے بھیج دے میں اس کا حاجت مند ہوں۔ القصص رکوع 3۔ پیغمبر دوسروں کی خدمت کے لیے ان کے یہاں ملازمت بھی کر سکتے ہیں اور ان سے اپنی خدمت کی اجرت یا تنخواہ طے کر سکتے ہیں۔ یہ سب تفصیل اسی قصہ موسوی کے سلسلے میں اسی مقام پر قرآن مجید میں مذکور ہے۔ پیغمبر چلنے میں تھک بھی جاتے ہیں، جیسے ہر انسان لمبے سفر سے تھک جاتا ہے۔ عظمت پیغمبری اس سے مانے ہرگز نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک لمبے سفر کے بعد اپنے خادم سے کہتے ہیں، اب ہمارا ناشتہ لاؤ، ہم نے اس سفر سے بڑا تعب اٹھایا۔ الکہف رکوع 9۔ نسیان بھی دنیوی معاملات میں پیغمبر کے لیے بالکل جائز ہے۔ اسی لمبے سفر میں مچھلی کو اپنے خادم کی طرح خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی فراموش کر گئے تھے۔ جب دو دریاؤں کے سنگم پر دونوں پہنچے تو دونوں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے خادم اپنی اس مچھلی کو بھول گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے قصے میں یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کے ایک خاص بندے سے وعدہ کر چکے تھے کہ ان کے کسی عمل پر سوال نہ کریں گے، لیکن اس کے باوجود ان کے فعل منکر پر آپ سے نہ رہا گیا اور آپ سوال کر ہی بیٹھے، اور اس وعدہ خلافی پر ان بزرگ نے جب ٹوکا ہے تو آپ معذرت میں بس یہی کہہ سکے، بھول چوک کو معاف کیجیے۔ بولے کہ میری بھول پر آپ میری گرفت نہ کیجیے۔ الکہف رکوع 10۔ اور نسیان محض دنیوی ہی نہیں، دینی معاملات تک میں پیغمبر سے واقع ہو جانا ممکن ہے۔ یہ اور بات ہے کہ حق تعالی اس کا تدارک بھی ہمیشہ بر وقت کر دیتے ہیں۔ آیات قرآنی کے سلسلے میں ارشاد ہوا ہے، ہم جس آیت کے حکم کو موقوف کر دیتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس سے بہتر لے آتے ہیں۔ البقرہ رکوع 13۔ پیغمبر بیماریوں سے محفوظ و مستثنیٰ نہیں ہوتے، بیمار بھی پڑ سکتے ہیں اور پڑھتے ہیں،
حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو وہی اللہ مجھ کو شفا دیتا ہے۔ الشعراء رکوع 5۔ حضرت ہی کی زبان سے ایک جگہ اور بھی بیماری کا مضمون ادا ہوا ہے۔ آپ بولے کہ میں بیمار ہوں۔ الصافات رکوع 3۔ طبعی حالات میں دوسرے انسانوں کی طرح پیغمبر بھی رنجور و مزمحل اپنے کو پاتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کے حال میں آتا ہے، ہم نے انہیں ایک چٹیل میدان میں ڈال دیا اس حال میں کہ وہ رنجور تھے۔ الصافات رکوع 5۔ بیماری سے اذیت بھی پیغمبر محسوس کرتے ہیں اور اس تکلیف سے نجات کی دعا بھی کرتے ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے حالات میں آتا ہے، اور ایوب کا ذکر کیجئے جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے پروردگار، مجھ کو دکھ پہنچ رہا ہے اور تو سب مہربانوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ الانبیاء رکوع 6۔ دعا قبول ہوئی اور ان کی تکلیف دور کر دی گئی۔ پچھلی آیت کے تسلسل میں ہے، سو ہم نے ان کی دعا قبول کی اور انہیں جو دکھ پہنچ رہا تھا اس سے انہیں نجات دی۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک سخت جسمانی اذیت میں مبتلا تھے، اس سے آپ نے نجات کی دعا الہا و زاری سے کی اور آپ کو نجات دی گئی۔ پچھلی آیتوں کے تسلسل میں آیت کا ترجمہ ہے، یونس نے ہم کو مچھلی کے پیٹ کے اندھیروں سے پکارا کہ تیرے سوا کوئی خدا نہیں، تو ہر طرح پاک ہے، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ سو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں گھٹن سے نجات دی۔ پیغمبر بڑی بڑی تکلیفوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں اور ان سے نجات پانے کی دعا بھی کرتے ہیں۔ اللہ ہی انہیں آخر ایسے غم و کرب سے نجات دلاتا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے قصے کے آخر میں ہے، اور نوح کا ذکر کیجئے جبکہ اس کے قبل انہوں نے پکارا تھا اور ہم نے ان کی دعا قبول کر لی تو ہم نے ان کو اور ان کے والوں کو بڑے بھاری کرب سے نجات دی۔ الانبیاء رکوع 6۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے والوں کے لیے یہ لفظ کرب عظیم اور اس سے نجات پانے کا ذکر ایک اور جگہ بھی ہے، سورہ صافات رکوع نمبر 3۔ اور ٹھیک یہی الفاظ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے سلسلے میں آئے ہیں کہ وہ بھی اذیت عظیم ہی میں مبتلا تھے، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑے بھاری کرب سے نجات دی۔ الصافات رکوع 4۔ پیغمبروں کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، انہیں سخت امتحانوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذبح فرزند تک کا حکم اشارتاً ملا تھا، اس پر ارشاد ہوا ہے، بے شک یہ بڑا سخت امتحان تھا۔ الصافات رکوع نمبر 3۔